آج جس عنوان کی طرف ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بدترین گناہ جس کو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جسے ہم گالم گلوچ کہتے ہیں، گالی گلوچ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بچہ بچہ سماج کا گالی دے رہا ہے، سماج کے بڑے بھی گالی دے رہے ہیں، بڑے بوڑھے بھی گالی دے رہے ہیں، اور اب تو گالی کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ گالی کیا چیز ہے؟ گالی جو آج سے 1450 سال پہلے گالی دی جاتی تھی وہ کون سی گالی ہے؟ پہلے میں وہ بتا دوں آپ کو۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو کہنا کہ تیری ماں ایسی، اس کو آر دلانا ماں پر سے کہ تیری ماں ایسی۔ جیسے مثال کے طور پہ اس دور میں عورتیں ختنہ کرتی تھی تو کوئی کسی کو کہتا تھا تو ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہے، یہ گالی تھی اس دور کی۔ آج کے دور کی جو لیٹسٹ گالیاں ہیں، نئی گالیاں، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تو اب جتنی بھی حدیثیں میں بیان کروں گا وہ کہ جتنا بھی عذاب بیان ہوگا گالی پر کس پر ہوگا؟ وہ جو اس دور کی گالیاں ہیں۔ یہ تو آپ جو بک رہے ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں، جو ہمارے معاشرے میں گالی دی جا رہی ہے اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ شاید رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی مسلمان یہ بھی کہے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے اور اس کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے، آپ کے بچے بھی کہہ رہے ہیں، پورا معاشرہ ہی کہہ رہا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ کافر لوگ دیتے تھے جو گالیاں، بلکہ کافر بھی نہیں دیتے تھے اس دور کے جو آپ ہم گالیاں آج ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو گالی کس کو کہتے تھے اس دور میں کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے آؤ، اے ختنہ کرنے والی کی اولاد، یہ گالی تھی اس دور۔ حضرت ابو ذر نے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی صحابی نے گالی دی، لیکن حدیث میں آیا تو میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو تاکہ آپ کو عبرت ہو، حالانکہ یہی بات انہوں نے کہی، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ حضرت ابو ذر نے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو وہ جناب بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیے یہ مجھے ایسا کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سخت جملہ کہا حضرت ابو ذر کو۔ ابو ذر، کیا زمانے جہالت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اس زمانے جہالت سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ یعنی دور کفر کی بات۔ صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، آر دلانے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس کمپلین پر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اب بھی زمانے جاہلیت کے معاملات، زمانے جاہلیت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اور زمانے جاہلیت زمانے کفر کو کہتے ہیں۔ گویا کہ آنے والے قیامت تک کے مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ یہ کفر والوں کا شعار ہے۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ صرف اتنا کہنے پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے جو گالی دیتا ہے، جو گالی دے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ فرمایا گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ یہ حدیث سیاستہ میں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب یہاں کفر سے مراد یہ کہ کفر کافروں جیسا عمل ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن جیسے حدیث پاک میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، مطلب کفر کی حد تک پہنچ گیا، یعنی کافروں جیسا اس نے کام کیا۔ تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسا عمل ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو حرام کام کا ارتکاب کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ تھوڑا سا غور کریں ہم اور آپ، لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں،
اور وہ بھی کون سی گالی؟ اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا، چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، تو یہ کس دور کے حساب سے بیان کیا گیا؟ اس دور میں جو رائج تھی گالیاں، اس پر اتنی وعید ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھی اس پر اتنی سخت وعید ہے، تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام کیا ہو؟ یہ ماں، بہن، بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے. دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے، اور پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں نہیں گئے، یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا. ایک شریف اور غیرت مند انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتی ہے. لیکن کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. بعض لوگوں کا حال تو یہ کہ وہ مذاق مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ماں بہن کی، دوستوں کو گالی دیتا. یہ مذاق ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے، ویسے ہی مذاق میں بھی گالی دینا حرام ہے. اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے، دھیان دینے اس پر، جو اپنی زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان پر وہ جملے جاری ہوں گے. پھر ان بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتا تھا لیمو اتنے میں لے لو اور لیمو اتنے میں لے لو. تو لوگ کہتے تھے تو لیمو تھوڑی بیچ رہے، تو تیری سکرات کا وقت ہے. تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا، اس کی زبان پہ رات دن یہی جاری تھا کہ لیمو اتنے میں لے لو، اتنے میں لے لو، اسی لیے یہ زبان پہ جاری. اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان پہ رات دن گالی ہے، اور وہ بھی گندی گندی گالیاں، بیٹوں کو گالیاں، بہووں کو گالیاں، بہنوں کو گالیاں، سب کو گالیاں دی جا رہی. اور کوئی وہ بڑا پن سمجھتے گالی دینا، اپنا حق سمجھتے گالی دینا. بلکہ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فلاں کو گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اس کو بہت گالیاں سنائی. گالی کیوں دیتے؟ اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنی ہے نا گالی کی، جو عادت ہوگی، اسی لیے کہتے کلمے کی عادت ڈالو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو، وضو کے بعد کلمہ پڑھا کرو. کلمہ 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 کی عادت بناؤ تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ. گالیاں مت دو. یوں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، یہ اسی دور، پھر کہتا ہوں اسی دور کی گالی، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا. جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا. مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. عام مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہ آئے، موت کے وقت ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے. جو ساری زندگی بیوی کو، شریک حیات کو گالی دیتا رہا، بیٹوں کو گالی دیتا رہا، گھر میں گالیوں کا. اور یاد رکھنا گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں. گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا. آج صورتحال کیا پیدا ہوگی پتہ ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ اور شریف قسم کے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسلم محلوں میں گھر دیکھنے کی بجائے اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے محلے میں گھر دیکھیں. ہم کہتے ہیں کیوں بھئی، مسلمانوں میں رہو، اس کی برکت ملے گی. تو کیا برکت ملے گی؟ جہاں صبح اٹھنے کے بعد گالی سننے کو ملتی اور سوتے وقت تک گالی سننے کو ملتی، وہاں رہ کے کیا کریں؟ یہ معاشرہ ہو گیا ہمارا. اور ماں باپ تو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، گھر والوں کو کچھ پڑھی، کسی کو کچھ نہیں پڑھی ہے. دین دھرم پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. بس اب کیا رہ گیا؟ کھاؤ پیو عیش کرو، بس اسی کا نام بس زندگی ہے. سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے. اب ہلاکت کا مطلب کیا؟ قدرت ہلاک کری مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے گی، قدرت تمہیں ہلاک کرے گی، تم ہلاک ہو کر کے رہو گے. اب کیسے ہلاک ہوگے؟ کبھی بارش نہیں دے کے قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سیلاب لا کر کے ہلاک کرے گا.
کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے، ہلاک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی۔ ہم گالی سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، آج سے پہلے جس نے گالی دی وہ توبہ کریں۔